اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہر کام کی کچھ نہ کچھ پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ جو ہمارا مشن ہوتا ہے، جو ہمارا آگے کا ٹارگٹ ہوتا ہے، یا کوئی کام بڑا آنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، چاہے وہ شادی برات کی تیاریاں ہوں یا حج پر جانے کی تیاریاں ہوں یا اور کوئی کام ایسے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں پہلے سے پہلے اپنے مزاج کو، اپنی عادت کو، ہر چیز کو چینج کرنا پڑتا ہے، بدلنا پڑتا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ جب ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، وہ پہلے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں۔ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو، ہر دن آپ کو کم سے کم 10-15 کلومیٹر پیدل چلنا ہوگا، اور اگر یہاں چلنے کی عادت نہیں ہے تو وہ عادت ڈال لیجئے۔ اور تو لوگ پہلے وہ جو پیدل صبح واکنگ کرنے لگتے ہیں، چلنے پھرنے کی عادت ڈالتے ہیں، اس لیے وہاں پیدل چلنا ہوگا تو دقتیں تکلیفیں ہوں گی، اور مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھنا بھی ہوگا تو اس کے لیے مسجد میں کی عادتیں ڈالنی پڑتی ہیں، اور کچھ مالیہ وظائف اور کچھ مالیہ تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں تو وہ بھی یاد کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ دعائیں جگہ جگہ کی الگ الگ ہوتی ہیں، جیسے آب زمزم پینے کے بعد میں جب مالیہ وہ طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب آب زمزم پیتے ہیں تو پینے کے بعد میں دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ مطلب اس طرح سے یہ دعائیں بھی جگہ جگہ کی ہوتی ہیں، تو ہاں پہلے سے پہلے سیکھ لی جاتی ہیں۔ تلبیہ سے اگر نہیں آتی ہے، لبیک اللہم لبیک، وہ یاد کر لی جاتی ہے، تو ہاں بس تیاری ہوتی ہے۔ تو محترم، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ ہماری عادات، ہمارے مزاج وہ ہوتا نہیں ہے جو رمضان المبارک میں کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے قرآن مجید پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی، پڑھے لکھے ہوتے ہیں پھر بھی، لیکن جب مالیہ رمضان المبارک آتا ہے تو اس میں پڑھنا پڑتا ہے، تو ابھی سے روانگی کر لیں اگر جن کی روانگی نہیں ہو۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول اور تالا لگا لیا جاتا ہے، تو ابھی سے تھوڑا تھوڑا اس کو اپنی زبان کو روکنے کی کوشش کریں۔ غصہ نہیں کیا جاتا ہے، رمضان المبارک میں لڑا جھگڑا نہیں جاتا ہے، تو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ میں جب آل فال نہیں بکا جاتا، یہ آپ جب سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ مالیہ تیاری ہونی چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی زبان تو ہماری چٹا چٹا چلتی ہی ہے، اس کو کیسے روکیں گے، کیا کریں گے؟ حالانکہ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے، اور وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر بھی کوشش تو کرنا انسان کا کام ہے نا۔ تو بہرحال اب کیسے ہماری عادت پڑے، تو تھوڑی سی جو ہے رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے، ہماری بھی سدھار ہوتی ہے، ہم اپنے نفس کو بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، یعنی جو بات ہم کہتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے شاید 1-2 سال پہلے ہم نے ایک مالیہ ویڈیو بنایا تھا، اس میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں بتائی تھی کہ دیکھو، اگر آپ کے جیب میں اگر مان لیا ایک چھوٹی سی مسواک، ضروری نہیں ایک بالشت کی ہو، اگر چھوٹی بھی ہو، بہرحال وہ مسواک ہی کہی جائے گی، تھوڑی اچھی سی ہو، سیدھی سادھی ہو، وہ ایک مسواک اگر پڑی ہوگی، جب آپ مالیہ وضو بنائیں، اور خاص کر کے وہ ان لوگوں کے لیے تو بے حد ضروری ہے جو نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کریں کہ جب مالیہ وضو بنائیں تو پہلے مسواک کر لیں،
آپ جانتے ہیں کہ مسواک کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں اور کتنی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنی امت پہ اگر زحمت نہ سمجھتے تو سب پہ یہ مسواک فرض کر دیتے، یعنی اتنی ضروری تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ مسواک جو کرتا ہے وضو بنانے سے پہلے تو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ عزیز محترم، یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ مر رہے ہوں ہم، جی ہماری جان نکل رہی ہو، ہم آہ پی مچا رہے ہوں، یا یہ کہہ رہے ہوں کہ مان لیا بڑے بیٹے کو بلاؤ، چھوٹے کو بلاؤ، مجلا کہاں ہے ابھی، وہ بٹیا کہاں آئی نہیں ہے، یا یہ باتیں زبان سے نکل رہی ہوں، یا اور کوئی دماغ ہمارا چل رہا ہو، یا جیسی باتیں ہم پہلے سے رٹتے اور کہتے اور بکتے چلے آ رہے ہیں وہی بات نکل رہی ہو، اور ایسے میں ہماری جان نکل جائے، بھائی وہ تو راستہ دیکھیں گے نہیں، جو ملک موت آئیں گے کہ اچھا رک جاؤ، تھوڑا سا زبان بہت چل رہی ہے اس کی، تھوڑی سی رک جائے تب ہم اس کی جان نکالیں۔ وہ تو آئیں گے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ تو اس وقت اگر کلمہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو، جی ہاں کلمہ نکل رہا ہو، تو جب اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں سے جب تم اس کی جان نکال رہے تھے تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ تو کہیں گے پاک پروردگار یہ تیرا کلمہ پڑھ رہا تھا بندہ جب ہم نے اس کی جان نکال رہے تھے۔ اس وقت یہ ملک کلمہ پڑھتے پڑھتے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ فرشتوں کی زبان سے سننا چاہے۔ فرشتہ جب کہیں گے ہے پاک پروردگار تجھ کو تو سب کچھ معلوم ہے، وہ کہیں گے نہیں ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ محترم، یہ چھوٹی نہیں بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسواک کرنے سے کہ حشر کے میدان میں جو ہے وہ عرش کا سائے کے نیچے ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایسے 10 لوگ ہیں، حالانکہ ایک ساتھ ان کو معلوم بتانے میں زیادہ وقت بھی لگے گا۔ ہاں جی ہاں، یہاں مسواک کی بات چل رہی کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور جو عرش کے سائے میں ہوں گے پاک پروردگار کے، انہیں کوئی دقت، کوئی تکلیف، کوئی زحمت کچھ بھی ہوگی نہیں۔ ارے قیامت تو ان پہ آئے گی جو مان لیا قیامت کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، یا شک شبہ میں پڑے ہیں، یا شیطان کے ذریعے شیطان کہیں گے کہ اشارے پہ وہ بات کہہ رہے ہیں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں ہمارے حالات چکا چک ہیں، وہاں بھی چکا چک ہوں گے، وہاں سب جھیل لیا جائے گا۔ اگر یہ ہماری زبان سے نکل رہا ہے، ایسے کفریہ الفاظ نکل رہے ہیں، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ انہی کو محسوس ہوگا ہاں یہ قیامت آئی ہے، اور سب افراتفری میں پڑے ہیں۔ یہ سب افراتفری میں نہیں پڑے ہوں گے۔ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کوئی تو ایسے ہوں گے کہ مان لیا وہ ان کو اپنے قیامت تک کے لیے ان پہ عذاب ہوتا رہے گا، ان پہ کیا مصیبت آ رہی ہوگی۔ اور کچھ ایسے ہوں گے وہ تو فرشتوں سے مان لیا کہیں گے، فرشتے سے کہیں گے ارے بھائی ہمیں جو ہے عصر کا وقت ہو گیا ہے، عصر کا وقت جا رہا، پہلے ہمیں جو ہے نماز پڑھ لینے دو، ہمیں نماز پڑھ لینے دو۔ تو محترم دیکھیے انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو بس نماز پڑھتے گئے، وہاں بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نماز پڑھ لینے دو۔ ہاں تو بات یہاں پر یہ چل رہی ہے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی ایک مان لیا مسواک اپنی جیب میں رکھیں، ہاں لیکن اس میں ریاکاری، دکھاوا، واہ واہی، اپنے تقوی کو ظاہر نہ کریں، اپنے متقی ہونے کی وہ نہ کریں، جیسا کہ آج کل ہم لوگ کبھی کبھار ایسا مان لیا کرنے لگتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی تسبیح، جی ہاں آپ شاید مسکرا رہے ہوں کہ ہم معلوم ہوتا تسبیح ہمیں پکڑوا لیں گے۔ نہیں بھائی، تسبیح پکڑوانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دیکھو آپ ہمارے دوست ہیں، جی ہمارے رفیق ہیں، جی ہاں
ہمیں اور آپ سے ہم یہ چاہتے ہیں، اور آپ کو بھی چاہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ، اور یہ دل میں ارادہ ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ ہم تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہی۔ جی ہاں، اور اپنے دوست اور احباب کو جتنے ہمارے ہیں سننے والے، ہم کو ہم کو خواہ وہ قریب سے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اور ہم کچھ ایسے عمل کریں گے، وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے وہ بھی وہ عمل کرنے لگیں گے، اور ان کو دیکھ کر کے وہ دوسرے عمل کرنے لگے، اچھے عمل، جی ہاں، غلط نہیں، اچھے عمل کرنے لگیں گے، اور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو وہاں کہاں جب جائیں گے تو ایک پوری بھیڑ ساتھ میں لے کے جائیں گے، یہ نیت ارادہ ہونا چاہیے۔ اور کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں دیکھو بھائی گناہ تو بہت ہیں، پیر کے انگوٹھے سے لے کے سر تک جتنے سارا جسم گناہوں سے بھرا ہوا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے، ارے یہ ہے بہت ہو گئے ہیں، ارے نہیں، لا حول ولا قوت، یہ ایسے الفاظ کبھی نہیں ہوا زبان پہ آنا چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ہاں سچی توبہ تو کرنا ہی چاہیے۔ اچھا ہاں، اور دوسری بات ایک اور بتا دیں، ایک تو یہ ہم نے بتا دیا کہ ماہ مسواک رکھیں اور مالیہ جو ہے مالی وضو بناتے وقت وہ کر لیا کریں، اور دوسرے لوگ بھی مان لیا اپنی مسواک لے کے رکھ لیں، تاکہ مان لیا وہ بھی جب ہاتھ منہ دھوئیں، جی ہاں، جب ہاتھ منہ دھوئیں وہ بھی جو ہے کر لیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک چھوٹی سی تسبیح اپنے پاس رکھیں۔ دیکھو جیسے کہ یہ ہمارے پاس ہے، جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، حالانکہ یہ مالیہ جو ہے 33 دانوں کی ہے، جی ہاں، یہ مالیہ 33 دانوں کی ہے۔ اور ہاں، جب تسبیح لائیں تھوڑی سی اچھی لائیں، یہ نہ ہو کہ بس مالیہ 10 روپے 20 روپے والے لے آئیں، بس وہ جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھنے کی انسان کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کو اور بتاتے چلیں اس کو جیب میں رکھیں، صرف جیب میں رکھیں، باہر سب کو دکھاتے نہ گھومیں۔ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی لیے کہ ہم نے لے لی ہے، اور مالیہ پہلے سے بھی ہوتی تھی، بہرحال اب ہم نے ایک اور یہ ہم کو مل گئی ہے، جی ہاں، اب ہم اس کو ساتھ میں رکھتے ہیں، اور جب یہ اپنے کوٹ یا صدری کے جیب میں، اور جب ہاتھ جیب میں ڈالنا تو ہے یہ صدری کے جیب میں، جب جاتا ہے تو اس میں مان لی تسبیح ہاتھ میں لگتی ہے، تو اندر ہی اندر اپنے وہ دانے چلنے لگتے ہیں۔ اب جب دانے چلنے لگیں گے انگلی سے یوں، تو مالیہ زبان سے کچھ نہ کچھ سبحان اللہ الحمدللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد بارک وسلم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اپنے آپ سے نکلنے لگتی ہیں، تو یہ عادت پڑ جائے گی۔ اور ہاں، چلتے چلتے ایک بات اور بتا دیں جلدی سے کہ دیکھو جتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہم لوگ عبادت کرتے ہیں یا کچھ مالیہ پڑھتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ مالیہ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ کبھی مان لیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم اس انداز سے کر دیتے ہیں، اس میں ریاکاری دکھاوا بھی ہو جاتی ہے، تو وہ قابل قبول بھائی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو ہم نے دنیا والوں کے لیے کیا تو دنیا والوں نے واہ واہی کر دی، ہاں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجا جاتا ہے تو اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اور فرشتے مقرر ہیں، اور وہی فرشتے آپ کا سلام لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی، وہ تو سیدھے کے سیدھے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری دکھواتا ہوتا نہیں ہے، اس میں جو نام نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ہی بھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، راستے گلی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے، یہ اپنی عادت ڈال لیں۔ تو عزیز محترم، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔